آج کا ہمارا عنوان ہے خطبے کا فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے، حضور کے ساتھ تنگی میں یعنی تکلیف میں، آسانی میں حضور کے ساتھ رہے، ہر حال میں حضور کے ساتھ رہے۔ اور جس صحابی کو اللہ نے آنکھیں نہیں عطا کی، اس نے اپنے دل سے حضور کی زیارت کی، حضور کی محفل میں بیٹھے، حضور کی بات سنی، وحی کو سنا، اس لیے وہ بھی صحابی میں شمار ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہنم کی آگ ان کے قریب تک بھی نہیں آئے گی، جس نے مجھے دیکھا، ایمان قبول کیا، اور پھر جس نے ان کو دیکھا، ایمان قبول کیا۔ تابعین کی جماعت، جس نے صحابی پر طعن کیا یا ان کو گالی دی، نعوذ باللہ، اس نے قرآن کو گالی دی، اس نے حضور کی سنت کو گالی دی، حضور کی حدیث کو گالی دی، حضور کی محبت کو گالی دی، حضور کے پیار کو گالی دی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا رسول کے طور میں، اور رسول کے انتخاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جن جن دلوں کو پسند فرمایا ان کو حضور کا صحابی بنا دیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خطبے کا فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اور سبقت حاصل کرنے والے سب سے پہلے لوگ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے ساتھ، اللہ راضی ہو گیا ان سے
اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے، اور اس نے تیار کیے ہیں ان کے لیے باغات کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یہ تیسرا خطبہ ہے محرم الحرام کی فضیلت کا خطبہ، اور پھر صحابہ کرام کی آپس کی محبت اور حضرات حسنین کا مقام، اور آج کا خطبہ جو ہے وہ من جملہ صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں پہلی بات جو فرمائی ہے وہ یہ کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے ان کے مقام کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ بعد میں آنے والے مسلمان جو ہیں ان صحابہ کرام کی پیروی کریں، کیونکہ دین براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سیکھا اور نیکیاں حاصل کی، اور شریعت پر سنت کے مطابق عمل کیا، اور وحی الہی میں سب سے پہلے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا وحی کے ذریعے سے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اس لیے گزشتہ خطبے میں نے بات عرض کی تھی کہ ہمیں صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے یا ان کی کردار کشی کے بارے میں اللہ نے نہ قرآن میں حکم دیا، نہ حضور نے سنت میں حکم دیا، اور نہ ہی ہمیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی کے تواتر میں یہ بات عرض کی ہے قرآن کے ذریعے سے، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کی تابعداری کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، اللہ تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ قرآن نے پیروی کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہیں۔ عورتوں میں زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی مسلمان ہیں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہیں۔ یہ قافلہ ہے ایمان والوں کا، ان چار پاک ہستیوں سے اللہ نے اسلام کو شروع کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ
صحابہ کی جتنی بھی جماعت ہے اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، کیونکہ وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب یہی صحابہ کرام تھے، اور صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے، حضور کے ساتھ تنگی میں یعنی تکلیف میں، آسانی میں حضور کے ساتھ رہے، ہر حال میں حضور کے ساتھ رہے، اور جس صحابی کو اللہ نے آنکھیں نہیں عطا کی، اس نے اپنے دل سے حضور کی زیارت کی، حضور کی محفل میں بیٹھے، حضور کی بات سنی، وحی کو سنا، اس لیے وہ بھی صحابی میں شمار ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یمس نار من رآنی ولا من رآ من رآنی۔ جہنم کی آگ ان کے قریب تک بھی نہیں آئے گی جس نے مجھے دیکھا، ایمان قبول کیا، اور پھر جس نے ان کو دیکھا، ایمان قبول کیا، تابعین کی جماعت۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں، قرآن و حدیث کے مطابق جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ صحابی کی شان کو تابعی نہیں پہنچ سکتا، اور تابعی کی شان کو تبع تابعی نہیں پہنچ سکتا، اور تبع تابعی کی شان کو بعد میں آنے والے جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے مس نہیں کرے گی۔ جو شان ہے صحابی کا وہ تابعی کا نہیں، جو شان ہے ابو بکر صدیق کا وہ کسی صحابی کا نہیں، اور جو شان ہے عمر فاروق کا کہ اللہ سے مانگا گیا ہے، عمر فاروق رسول اللہ نے مانگا ہے کہ اللہم ایدنی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مکے میں 2 عمر ہیں، جو تجھے پیارا ہے وہ مجھے دے دے۔ تو جو پیارا تھا اللہ کو، حضور کی زبان مبارک پہ ان کا نام آ گیا کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ۔ اس لیے جو مقام حضرات حسنین کا ہے وہ تابعی کا نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ حضور کی اولاد ہیں، حضور کے پیارے ہیں، جنت کے سردار ہیں، حضور نے اپنے ممبر پر ان کو بٹھایا، جیسے حضور نے اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضور نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ لگایا جب سانپ نے ان کو ڈنگ مارا تھا، تو حضور نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ بھی لگایا، وہی لعاب، وہی انگلی، وہی منہ مبارک جو علی کی آنکھوں پر لگا جب ان کی آنکھیں خراب تھیں۔
بات تو ایک ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ سمجھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہم کسی تابعی سے نہیں کرتے، یزید سے بھی نہیں کرتے۔ کوئی مقابلہ نہیں ان کے شان میں، مقام میں۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اگر وہ اس وقت کا حکمران ہے تو اس کی شان حسنین سے زیادہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شان بنے گی تو حضرات حسنین کی وجہ سے بنے گی۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ کچھ صحابہ نے اور کچھ تابعین نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حضرت حسین نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ سوال یوں ہونا چاہیے کہ جب حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ جو شان حسین کا ہے وہ کسی کا نہیں اس وقت۔ اس لیے فرمایا کہ صحابی کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی، تابعی کو نہیں کرے گی، اور دین کو پہنچانے والے، قرآن کو پہنچانے والے، شریعت کو پہنچانے والے، احادیث کو پہنچانے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اس لیے جس نے صحابی پر طعن کیا یا ان کو گالی دی، نعوذ باللہ، اس نے قرآن کو گالی دی، اس نے حضور کی سنت کو گالی دی، حضور کی حدیث کو گالی دی، حضور کی محبت کو گالی دی، حضور کے پیار کو گالی دی۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں سوچ لیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ تمام جنگوں میں، جنگ تبوک میں، فی ساعۃ العسرہ، بڑا تنگی کا دور تھا، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سواریاں ہیں، شدید گرمی، دھوپ ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اتنی شدید پیاس لگی کہ ہمیں یہ خطرہ ہونے لگا کہ ہماری گردنیں جو ہیں وہ ہمارے جسم سے جدا ہو جائیں۔ اتنی خشک ہو گیا گلا اور منہ۔ اونٹ ذبح کیا، اس کی اوجری کو نچوڑ کر وہ پانی پیا، ایک ایک دو دو گھونٹ۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سواریاں پہلے بھی کم ہیں، اب اگر آپ نے اجازت مرحمت فرما دی ہے تو اور زیادہ کم ہو جائیں گی، ہم جنگ تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ آپ نے فرمایا اونٹ ذبح نہ کرو، ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ سنو کہ صحابہ حضور کے ساتھ کیسے تھے، اپنی جان و مال کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ،
کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور بادل آ گئے اور خوب بارش برسی. سب نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، پانی اکٹھا کیا، مشکیزیں بھر لیے. بارش تھم گئی. رسول اللہ نے فرمایا کوچ کریں. جب ہم تھوڑی دور آگے نکلے تو بارش تھی ہی نہیں. اسی جگہ پہ بارش تھی جہاں فوج بیٹھی ہوئی صحابہ کی. یہ حقائق جو ہیں کوئی بھی رد نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ اگر ہم ان کے ایمان پر کیچڑ اچھالیں گے تو آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے جو اپنے منہ پہ آئے گی واپس. آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو تھوک تو منہ پہ آئے گی واپس. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ مقام دیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث، کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین وقت اور لوگ کون ہیں؟ فرمایا قرنی، میرے زمانے کے لوگ، میرے صحابہ. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے تابعین، انہوں نے میرے صحابہ کو دیکھ کر ایمان قبول کیا. ثم الذین یلونہم، جنہوں نے پھر تابعین کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. یہ 3 جنریشنز ہیں جن کے ذریعے سے آپ کے پاس قرآن پہنچا ہے، سنت پہنچی ہے اور شریعت پہنچی. کہ لقد تاب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اگر کوئی مسلمان سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کرام کی اقتداء کرے، کیونکہ قرآن نے یہی فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اور فرمایا کہ کیونکہ وہ امت کے بہترین لوگ ہیں، جو رسول اللہ نے فرمایا قرنی، میرے وقت کے لوگ، میرے صحابہ. کیا فرمایا؟ کہ بہترین لوگ ہیں جن کو پاکیزہ ماحول ملا، پاکیزہ دل ملا. سب سے زیادہ گہرے علم والے صحابہ تھے جن کو رسول اللہ نے علم عطا کیا براہ راست. اور پھر یہ کہ وہ تکلف کرنے والوں میں نہیں تھے، سادہ لوگ تھے. ایک دھوتی ہے یا ایک کرتا ہے، ایک دھوتی ہے. بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس وہ دھوتی بھی نہیں تھی کہ اپنی اہلیہ کی چادر پہن کے نماز پڑھنے آتے تھے. اللہ اکبر، اتنے سادہ لوگ تھے. ہم استری کے بغیر نہیں رہ سکتے. کپڑے استری کریں، کلف لگائیں اور پھر پہن کے آئیں، یہ چیز صحابہ میں نہیں تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین. نہایت ہی سادہ لوگ تھے، تکلف کرنے والے لوگ نہیں تھے. کھانا نہیں ہے، ایک سوکھا ٹکڑا ہے روٹی کا، جو کی روٹی کا، ایک کھجور ہے، آدھی خود کھاتے ہیں، آدھی دوسرے صحابی کو دیتے ہیں.
پانی نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی چوس رہے ہیں، ایک صحابی نے چوس لی، پھر دوسرے چوس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھائی، فرمایا جو جو جس کے پاس ہے وہ ادھر لے آئے۔ تھوڑا سا اکٹھا ہوا، کچھ کھجور اور کچھ سوکھی روٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دسترخوان کھانے سے بھر گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ۔ پوری فوج نے کھانا کھایا۔ آپ نے فرمایا اپنے برتن بھر لو، سب نے اپنے برتن بھر لیے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ میری چادر کو لپیٹ کے مجھے دے دو۔ پھر چادر ویسے کی ویسی تھی۔ سب سے زیادہ علم صحابہ کرام کو ملا، سب سے زیادہ علم جو ہے وہ صحابہ کرام کو ملا، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی محبت ان کو عطا کر دی۔ یہ بڑا مقام ہے کہ اپنے نبی کی محبت صحابہ کو عطا کر دی۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا حضور نے، آپ کی خواہش کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آنکھ ہو میری اور دیکھتا رہوں آپ کے چہرہ مبارک کو، اور میری آنکھ بند نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے قبول کر لیا۔ آج تک قیامت تک زیارت ہوتی رہے گی حضور کی، ابو بکر کی، عمر فاروق کی۔ پھر یا رسول اللہ یہ میری جتنا مال ہے میرے پاس، وَمَالِي فِدًا یا رسول اللہ، تمام مال جو ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دوں، جہاد کے لیے، اسلام کے لیے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا۔ یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت عمر کہنے لگے کہ ہمیشہ ابو بکر ہم سے بڑھ جاتے ہیں، آج ہم بڑھ جائیں گے۔ آدھا مال لے کے آ گئے۔ حضور نے پوچھا عمر کیا لے آؤ؟ عرض کیا کہ نصف۔ ابو بکر آپ کیا لے آؤ؟ فرمایا سارا لے آیا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ پھر عمر کہنے لگے کہ ابو بکر سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تیسری خواہش کیا ہے؟ کہ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا گھر خالی ہو گیا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی رسول اللہ کے گھر میں آ جائے، عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا۔ کوئی ہے ایسا شخص صحابی جس کو یہ مقام ملا ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کو، مسلمانوں کو جنت الفردوس کے دروازوں سے آوازیں آئیں گی، بھائی ادھر سے آؤ یہ دروازہ آپ کے لیے ہے، ادھر سے آؤ یہ دروازہ آپ کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے پوچھا تھا نا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کس کی؟ فرمایا عمر بن الخطاب ہے، عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ چپ ہو گئیں۔ حضور سمجھ گئے، فرمایا آپ اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ تو بتا دوں کہ ابو بکر کی غار کی رات والی ایک نیکی اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں برابر نہیں ہیں۔ یہ مقام عطا کیا، مصلی پر کھڑا کیا۔
کسی اور کو نہیں کھڑا کیا. اِنَّ كُنَّا لَصَوَاحِبُ یوسف کس کے لیے فرمایا تھا رسول اللہ نے؟ ابو بکر صدیق کے لیے. فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ عرض کرتے ہیں مر غیرہ یا رسول اللہ، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں حدیث بخاری کے مطابق، کسی اور سے کہیں یا رسول اللہ. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مر غیرہ یا رسول اللہ. پھر عرض کی رسول اللہ نے، پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مر غیرہ یا رسول اللہ. فرمایا کہ تم وہ عورتیں تو نہیں ہو جو یوسف علیہ السلام کے وقت کی تھیں، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور کہا تھا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. میں جو کہہ رہا ہوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کھڑا کرو ان کو مصلی پہ. اللہ اکبر کبیرہ. پیچھے ہٹنے لگے، حضور کی خوشبو سونگی، حضور آ گئے. کسی کو آتی ہے خوشبو حضور کی؟ ہم لوگ تو ویسے ہی کہتے ہیں جی آ گئے ہیں. آ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ آ گئے ہیں، ابو بکر کو خوشبو آ گئی. پیچھے ہٹنے لگے. فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ وہیں جہاں کھڑے ہو. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا رسول کے طور میں، اور رسول کے انتخاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جن جن دلوں کو پسند فرمایا ان کو حضور کا صحابی بنا دیا. یہ منتخب لوگ ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے. اس لیے فرمایا کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.